بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ معزز حاضرین، الگ الگ موضوعات پہ جو دروس صبح و شام ہم نے اور آپ نے سنے، ان میں ایک انتہائی اہم موضوع جو ہمارے اور آپ کے سماج کو جوڑتا ہے، ہمیں اور آپ کو قوت فراہم کرتا ہے، ہماری پہچان کا ذریعہ بنتا ہے، اور وہ ہے صلہ رحمی اور قطع رحمی کا، یعنی رشتوں کو جوڑنا یا رشتوں کو توڑنا۔ یہ ہماری شناخت طے کرتے ہیں، ہم کس قسم کے انسان ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رشتے جوڑنے کا حکم دیتا ہے اور دیا ہے، اور شیطان کی سب سے بڑی خواہشوں میں سے خواہش یہ ہوتی ہے کہ رشتوں کو توڑا جائے، رشتوں میں دراڑ پیدا کیا جائے، اور یہ جو نقصان ہے اتنا بڑا ہے کہ انسان اس کی بھرپائی آسانی کے ساتھ کر نہیں پاتا۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اور جتنے بھی لوگ وہ ہیں جو ان رشتوں کو ملاتے ہیں جنہیں اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ رشتے جوڑنے والے لوگ اصل میں آخرت کے معاملے میں خوف زدہ رہنے والے، اور ان آیات کا ذرا اگر اپنے توجہ میں لانے کی کوشش کریں جو نکاح کے موقع پہ، خطبہ حاجہ کے موقع کے طور پر جو آیات پڑھی جاتی ہیں، ان سب میں تقوی کا تذکرہ کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ کیا ہے یہ؟ یعنی لوگوں کو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرایا جاتا ہے، کیونکہ انسان جس میں اللہ کا خوف نہ ہو وہ اپنے رشتہ داریوں کو جوڑنے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب رشتوں کی بات آتی ہے تو اس میں کبھی اونچ اور کبھی نیچ، کبھی نرم کبھی گرم، کبھی تناؤ کبھی محبت، تمام معاملات آتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ان تمام معاملات میں میانہ روی اختیار کرتے ہوئے، کبھی برداشت کرتے ہوئے، کبھی تھوڑا سا اور آگے دو قدم بڑھ کر کے انہیں جوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ جو رشتے دیے ہیں اس کی واقعتاً اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے رشتوں کو بنانے کے لیے اس دنیا کا انتظار نہیں کیا، بلکہ جنت میں ہی رب ذوالجلال والاکرام نے پہلا رشتہ میاں بیوی کا حضرت آدم اور حضرت حوا کے ذریعے سے بنا دیا تھا۔ تو پتہ ہی چلا کہ رشتے کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے، اور ان تمام رشتوں میں میاں بیوی کے رشتے، ماں باپ کے رشتے، بھائی بہن کے رشتے، اور یہ جو خاندانی نظام ہے، یہ خاندانی نظام کے جو رشتے ہیں، ان تمام کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ صلہ رحمی کی فضیلت اور قطع رحمی کی سزا کے طور پر اگر آپ کے سامنے جو حدیث میں پیش کروں وہ انتہائی اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن۔ اتنی بڑی بات رشتے کے تعلق سے کچھ اور ہم اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا سن سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی فرماتے ہیں رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ الرحم شجنۃ من الرحمن۔ رحم کا جو لفظ ہے، جو رشتہ ہے، یہ لفظ رحمان کا ایک شاخ ہے۔ لفظ رحمان کا ایک شاخ کیا ہے؟ الرحم ہے۔ فمن وصلها وصلہ اللہ۔ جو رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور جوڑتا ہے، اللہ اسے جوڑتا ہے۔ یاد رکھیے، جڑنے سے وجود بنتا ہے اور ٹوٹنے سے وجود ختم ہوتا ہے، وجود بکھرتا ہے۔ فرمایا ومن قطعها قطعه اللہ۔ اور جو رشتوں کو توڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توڑ دیتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے جسم ایک دوسرے سے باہم جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارا اور آپ کا وجود ہے۔ اگر ہڈیاں الگ ہو جائیں، گوشت الگ ہو جائے، خون الگ ہو جائے،
سر پیر دھڑ اور تمام جسم کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہو جائے، کیا ہماری اور آپ کی سلامتی یقینی رہے گی؟ ہرگز نہیں رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود کی سلامتی کے لیے ایک دوسرے سے جڑے رہنا انتہائی ضروری ہے۔ جس طریقے سے ایک فرد کے لیے اس کے جسم کے تمام اعضاء باہم ایک دوسرے سے مربوط ہونا چاہیے، اسی طریقے سے ایک سماج کے لیے، ایک معاشرے کے لیے، ایک گھر کے لیے، ایک خاندان کے لیے، اگر چھوٹے چھوٹے لیول پہ اور بڑے بڑے لیول پہ آپ جائیں گے، ان تمام معاملات میں، ان تمام مراحل میں باہم ایک دوسرے سے افراد کا جڑے رہنا انتہائی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ بعض چیزیں انسان کے مزاج کے مطابق اور اس کے سوچ کے مطابق، واقعتاً اصول اور ضابطے کے مطابق شریعت کے خلاف بھی رہتا ہے۔ ان تمام کو دیکھنے کے بعد انسان کو لگتا ہے چلو یار چھوڑو ہٹاؤ، کتنا جھنجھٹ پالتے ہیں، ایک الگ رخ اختیار کر لیتا ہے آدمی اور وہ پوری دنیا سے نالاں ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ یگانگت اختیار کر لیتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر ممکن طور پر انسان کو چاہیے کہ رشتوں کو بنانے کی کوشش کریں، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، اور بعض رشتے ہمیں اور آپ کو ہر حال میں بنانا چاہیے اور اس کو جوڑے رکھنا چاہیے، جن میں سب سے اہم رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ سے خفا ہیں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ یاد رکھیے، ہم اور آپ جس سماج میں رہتے ہیں، چونکہ زیادہ تر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس دینی تربیت نہیں، دینی علم نہیں، وہ اصول اور ضابطے جس کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں وہ دین کا نہیں ہوتا، نتیجتاً ظالمانہ رویے اختیار کیے جاتے ہیں، کبھی باپ بیٹے پہ، بیٹا باپ پہ، ماں بچوں پہ، اور بچے ماں پہ، اور سب ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ظالم ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، تو غلطی کس کی ہے؟ یقیناً اس شخص کی غلطی ہے، لیکن یاد رکھیں ایک آدمی جس کے اندر یہ تمام غلطیاں پائی جاتی ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے اس سماج کا حصہ ہے جہاں پہ ہم نے دین کی تعلیم اور تربیت کا کوئی خاص الخاص انتظام نہیں کیا۔ یعنی ہم نے اپنے سماج کے ہر فرد کو پیدا ہوتے ہی بیمار ہونے کے لیے چھوڑا، بیمار ہونے کے لیے چھوڑا۔ ہاں، بچوں کو ٹیکہ برابر لگوا لیتے ہیں، کیوں؟ فلاں بیماری سے لڑنا، فلاں بیماری سے لڑنا، فلاں بیماری سے لڑنا۔ اچھا، وہ بیماریاں آئیں گی یقینی نہیں ہے، لیکن جن بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت اور صفت ان میں لازماً ہونا چاہیے تھی، وہ ہم نے اور آپ نے ان کو دیا نہیں۔ ہم نے ان میں وہ صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، اور کی بھی تو اتنی معمولی کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اتنی معمولی کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مثال دیتا ہوں میں، آج ہم اور آپ اپنے سماج کو دیکھیں گے، معاشرے کو دیکھیں گے، تو ہمارے اور آپ کے یہاں دینی تعلیم اور تربیت کے نام پہ کیا ہے؟ زیادہ زیادہ مکتب ہے، اور مکتب میں ہم کیا پڑھاتے ہیں اور کیا سکھاتے ہیں، اور کتنی تعلیم کو ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمارے بچے کا ہو گیا، وہ یہ ہے کہ بھئی بچہ کسی طرح ایڑے ٹیڑے جیسے تیسے قرآن اگر کمپلیٹ کر لیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے ہمارے بچے نے تو دین پڑھ لیا، جبکہ ابھی اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اس کو قرآن دیکھ کر پڑھنا آتا ہے، ابھی تجوید کا مرحلہ باقی ہے، مخارج کا مرحلہ باقی ہے، اس کے معانی اور مطالب کا مرحلہ باقی ہے، ابھی اس کی زندگی میں جو تمام اتار چڑھاؤ آنے ہیں انہیں سمجھنا اور اس کے مطابق کس قسم کے فیصلے لینے ہیں، وہ تمام صلاحیتیں ڈیولپ کرنا بھی باقی ہے۔ لیکن جو ہی بچہ اب شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، یعنی قرآن بچے عام طور پر جس عمر میں پڑھتے ہیں اس عمر میں اس کے پاس شعور نہیں ہوتا ہے، وہ قرآن کو برتنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ ہم اس وقت ان بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں، لیکن جب ان میں شعور آتا ہے، جب ان کے پاس سوالات ہوتے ہیں، جب وہ اپنی زندگی کے امتحان سے گزر رہا ہوتا ہے، جس وقت اس کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے اب تو ہمارا بچہ بھیا 10 کلاس میں پہنچ گیا، 12 کلاس میں پہنچ گیا، اب ان کو یہ ٹیوشن چاہیے اور وہ چاہیے اور وہ تمام تام جھام، اور دنیا کے مشاغل میں انہیں ایسے مصروف کر دیتے ہیں کہ دین کی تربیت کی ضرورت انہیں محسوس نہیں ہوتی، بلکہ والدین کو نہیں ہوتی، انہیں تو ہوتی ہے، لیکن ہم اور آپ ان کو یہ دکھاتے ہیں بیٹا اگر ابھی تو 1 گھنٹے کے لیے مدرسہ چلا جائے گا تیرا وہ ٹیوشن چھوٹ جائے گا۔ آپ نے ان کو ٹیوشن میں اتنا الجھا دیا کہ بیچارہ خود ایک ٹیوشن بن کر گرا جاتا ہے، اور اس کا وجود جو ہے نا فنا کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کی تعلیم کس انداز میں دی ہے؟ صلہ رحمی کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ قرآن میں بھی بار بار اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں ماں باپ کی خدمت، بالخصوص ماں، ان کی خدمت
اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کی تعلیم کو جوڑ کر کے بیان فرمایا. فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا. دیکھیے اللہ کی عبادت کے ساتھ شریک نہیں ہونا، یہ بات. ساتھ میں نماز کی اہمیت الگ سے. وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. وتصل الرحم، اسی طریقے سے صلہ رحمی کرنا. یہ وہ کام ہے جو انسان کی زندگی میں ہر حال میں پایا جانا چاہیے، لیکن ہم اور آپ ان چیزوں کو سکھاتے نہیں. بچے سیکھتے کیا ہیں؟ بچے سیکھتے یہ ہے ٹی وی کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، کہانیوں کے ذریعے سے، جہاں پہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ بچہ بالغ ہو گیا تو یہ بتاتا ہے کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب میں اپنا فیصلہ خود لے سکتا ہوں، اب آپ کے مشوروں کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اب اگر ماں باپ ان کے حکموں کے تحت یا ان کے ارادوں کے مطابق نہیں ڈھالتے تو انہوں نے کیا کیا؟ میں ہوں اور میرے ساتھ ایک جوڑا ہے، اس کو میں نے لیا اور میں آپ سے بہت دور چلا گیا. یہی وہ چیزیں ہیں جو بچے آج سماج اور معاشرے کے سیکھتے ہیں اور وہی سب کرتے ہیں. کوئی ادھر چلے جا رہا ہے، کوئی ادھر چلے. میں حیرت کرتا ہوں کہ آج لوگوں کے منہ ایک دوسرے کے لیے سیدھے کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہی ہے سب صرف اپنا چلانا چاہتا ہے، کوئی دوسرے کو مقام اور وقار دینا نہیں چاہتا. میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے جب شادیوں کے مسائل آتے ہیں، شادی کے مسائل آتے ہیں تو ہر آدمی مالک بنتا ہے. مالک بنتا ہے ہر آدمی گھر کا ہر فرد مالک. اور ایسا لگتا ہے، میں ہر بار کہتا ہوں بھیا شادی کس کی ہے؟ شادی کس کی ہے؟ یاد رکھیں شکل و صورت دیکھنے کے لیے صرف اور صرف جس کو اجازت دی گئی کون ہے؟ وہ لڑکا ہے جس کو شادی کرنی ہے، وہ لڑکی ہے جس کو شادی کرنی ہے. وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، شکل و صورت انہیں دیکھنا ہے، انہیں ایک دوسرے کو پسند کرنا ہے. لیکن یہاں پہ تام جھام دیکھو، تام جھام یہ ہے ماں بھی جائے گی، باپ بھی جائیں گے، دادا بھی جائیں گے، دادی بھی جائے گی، پورا خاندان جائے گا، اور اس کے بعد پھپھو بھی اور بہن بھی اور وہ رشتے اور وہ سب کے سب جائیں گے. ان میں سے کسی ایک نے کہا حصہ تو اس کا مطلب ہو گیا ویسا. تو ساری چیزیں بگاڑ کر کے رکھ دیتے ہیں ہم نے اور آپ نے، سماج کو مشکل ترین بنا دیا. جبکہ ہم نے یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں میں تمام لوگوں کی باتیں اور ان کی پسند کا خیال رکھنا کوئی ضروری نہیں. اصل معاملہ کیا ہے کہ اخلاق و کردار میں گھر والوں کو محنت کرنی چاہیے، اس کو جانچنے میں اور پرکھنے میں. اور شکل و صورت کا معاملہ پورا کا پورا ایک جو جوڑے ہیں جنہیں شادی کرنے ایک دوسرے سے، انہیں اس کی پہچان کا پورا حق ہونا چاہیے اور انہی کے پہچان کا خیال رکھنا چاہیے. کئی موقعوں پہ لڑکا پسند کر لیتا ہے، لڑکی بھی پسند کر لیتی ہے، لیکن گھر والوں کو پسند نہیں ہے. ہاں ختم ہو گیا معاملہ. اصل صلہ رحمی کیا ہے؟ اصل صلہ رحمی کیا ہے؟ یہ بات عرض کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافئ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بدلے کا صلہ رحمی اصل میں صلہ رحمی نہیں. لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے جناب میں ان کے ساتھ بہت اچھا کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ ایسا ایسا کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ ہمیشہ شفقت سے پیش آتا ہوں، محبت سے پیش آتا ہوں، عزت سے پیش آتا ہوں، احترام سے پیش آتا ہوں، حقوق العباد کا خیال رکھتا ہوں، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس نے تو میرے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا. اب کیا کرے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اصل صلہ رحمی وہ نہیں ہے کہ جو بدلے کے طور پر کیا جائے. آپ نے میرے ساتھ اچھا کیا، میں آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، یہ اصل صلہ رحمی نہیں، یہ تو انسان کرتا ہی کرتا ہے. وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ آدمی ہے کہ جس سے رشتہ داری توڑی جائے اور وہ اسے ملانے کی کوشش کرے. آپ اچھا برتاؤ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ برا برتاؤ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کی طرف سے یہ قوت ڈبل ہو جانی چاہیے کہ اب آپ کو رشتہ بنانا ہے، آپ کو رشتہ ملانا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے رشتوں کو مزید جوڑنے کی کوشش کریں. جنت سے محروم رہنے والا آدمی کون ہے؟ اللہ کے رسول فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. کتنے لوگ ہیں جو پورے گھر میں، پورے خاندان میں لگائی بجھائی کا کام کرتے ہیں، آگ لگا کے رکھتے ہیں. آگ ان کا کام ہی ہے. صبح ہوتی ہی اس کی بات ادھر، اس کی بات ادھر، پورے گھر کو جہنم کا نمونہ بنا کر کے رکھتے ہیں. اور ان لوگوں کو سکون ہی نہیں ملتا جب تک ان کو یہ نہیں لگتا اچھا فلاں کی فلاں سے لڑائی ہوئی کہ نہیں ہوئی. ہاں ہو گئی، ہاں اب ان کے کلیجے کو ٹھنڈک محسوس ہوتی. میرے بھائیو بہت خطرناک عادت ہے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں داخل نہیں کرے گا جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں. سوچئے صلہ رحمی کا معاملہ کتنا زبردست ہے. حقوق العباد کے معاملے میں، ایک دوسرے سے محبت قائم کرنے کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ جیسی سنگین
جرم کرنے کی اجازت بھی دے دی کہ اگر جھوٹ بولنا پڑے ایک دوسرے سے محبت قائم کرانے کے لیے، اتحاد کو قائم کرنے کے لیے، رشتہ داریوں کو بنانے کے لیے، یعنی بگڑتے ہوئے رشتہ داریوں کو بنانے کے لیے، تو انسان کو جھوٹ بھی بول دینا چاہیے لیکن رشتوں کو بگڑنے نہیں دینا چاہیے. یہ اتنی بڑی بات ہے. دنیا میں بھی سزا اور آخرت میں بھی سزا ان لوگوں کو ملتی ہے جو لوگ صلہ رحمی کے معاملے میں کوتاہی برتتے ہیں اور قطع رحمی کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، چند باتیں عرض کر کے مکمل کرتا ہوں، ما من ذئب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فرمایا سرکشی اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جس کا عذاب آخرت میں برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس گناہ کے مرتکب کو دنیا میں بھی سزا سے دوچار کرے. یعنی یہ اتنا خطرناک گناہ ہے قطع رحمی، رشتے کو توڑنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کی سزا تو دے گا ہی دے گا، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑتا نہیں ہے. دنیا میں بھی ایسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی اس کو سزا سے دوچار کرتا ہے اور آخرت میں بھی انہیں شدید ترین عذاب سے دوچار کرے گا رب ذوالجلال والاکرام. میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان باتوں کا خیال رکھیں. اور دیکھیے، رشتہ داریوں کو جوڑنے کی اہمیت اتنا زیادہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں میں سے جو غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، فقراء ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، جب انہیں ہم زکوٰۃ میں سے، صدقات میں سے دیتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کو ڈبل اجر ملتا ہے. نمبر 1 صلہ رحمی کا اجر ملتا ہے. اللہ اکبر! آپ دے تو رہے ہیں صدقہ اور آپ کو مل رہا ہے کس چیز کا اجر؟ صلہ رحمی کا اجر اور پلس صدقے کا اجر. ڈبل اجر ملتا ہے اس کو. اس سے اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے چاہتا کیا ہے، ہم سے اور آپ سے کس قسم کے سماج اور معاشرے کے وجود اور اس کے تشکیل کا مطالبہ رب ذوالجلال والاکرام کرتا ہے. ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں. کئی موقعوں پہ انسان کیا کرتا ہے، اپنے رشتوں کے مقابلے میں دوستوں کو ترجیح دیتا ہے. رشتوں کے مقابلے میں دوستوں کو ترجیح دیتا ہے. یاد رکھیں، تجربات، مشاہدات، تمام چیزیں اس بات پہ شاہد ہیں کہ ہر مشکل گھڑی میں کھڑے ہونے والے لوگ ہمیشہ اپنے ہوتے ہیں، اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ دوست و احباب نہیں ہوتے، وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تاریخ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ سب سے زیادہ کام آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں، اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں. ہاں، رشتہ داروں میں بھی کچھ لوگ برے ہوتے ہیں تو ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن جو اچھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں جو قوت رکھی ہے، جو طاقت رکھی ہے، جو محبت رکھی ہے، جو الفت رکھی ہے، جو چاہت رکھی ہے، اور جو ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھا ہے نا، واقعتاً کسی اور میں وہ بات نہیں پائی جا سکتی اور نہیں پائی جاتی الا ماشاء اللہ. بہرحال آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب الجلال والاکرام ہم تمام لوگوں میں رشتے جوڑنے کی صلاحیت پیدا فرمائے، ہم میں یہ جذبہ پیدا فرمائے کہ ہم رشتوں کو جوڑیں اور قطع رحمی سے ہم تمام کو بچائے، رشتوں کو توڑنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بچائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.